والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين علينا وعليهم أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم، اللہ نے شعبان مہینہ اور جمعہ کا دن اور اللہ نے اپنے گھر میں ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. کتنے مغفرت کے بہانے! شعبان کا مہینہ خود ایک مغفرت کا بہانہ ہے، پھر جمعہ کا دن ایک مغفرت کا بہانہ ہے، اور ہمارا اتنے بڑے فریضے کو ادا کرنے کے لیے جمع ہونا یہ ایک مغفرت کا بہانہ ہے. دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مکمل مغفرت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے. میرے پیاروں، کل بڑی رات، ساتھ میں بولو نا، کل بڑی رات ہے میرے پیاروں. کل کی رات کا نام ہے شب برات. کیا نام ہے؟ شب برات. شب برات کے معنی آتے ہیں مغفرت کی رات. بولو، مغفرت کی رات، رحمت کی رات. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرے. اور اللہ کیسے معاف کرے گا؟ کل جیسے مغرب کی اذان ہوگی، بولو انشاءاللہ، کل مغرب کی اذان ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر ہے میرا کوئی بندہ معافی مانگنے والا، آج میں اسے معاف کر دوں. ہے میرا کوئی بندہ بخشش چاہنے والا، میں اسے بخش دوں. اللہ کہیں گے ہے میرا کوئی بندہ روزی چاہنے والا کہ بے حساب حلال برکتیں اسے عطا کر دوں. اللہ کہیں گے ہے میرا کوئی بندہ کوئی ضرورت والا کہ آج اس کی ضرورت کو میں پورا کر دوں. تو میرے دوستوں، کل کی وہ رات بہت پیاری رات ہے. اس تھوڑے سے وقت میں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ کل کی رات ہم کو کیسے گزارنا ہے. سب کریں گے انشاءاللہ، عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ کل کی رات پورا مجمع بولے گا رحمت والی رات. بولو کل کی رات رحمت والی رات، مغفرت والی رات، اللہ کی رضامندی والی رات، بے حساب برکت والی رات. لیکن کل کی رات میں ایک بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے. اس کے لیے ابھی سے ہم لوگ تیاری کریں. کل کی رات میں کیا ہوگا؟ ہماری ماں حضرت عائشہ، بولو ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو رات آئی نا رات، تو ہماری ماں حضرت عائشہ بہت رو رہی تھی. یہ شب برات جو کل آئے گی انشاءاللہ. ہماری ماں حضرت عائشہ بہت روئے. یہاں تک کہ اڑوس پڑوسی عورتیں جمع ہو گئی اور کہنے لگی کہ اماں عائشہ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو شب برات ہے، یہ تو رحمت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے، اللہ کے رضامندی کی رات ہے. اللہ اعلان کرتا جائے گا، بندے کی مغفرت ہوتی جائے گی، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس وقت ہماری ماں حضرت عائشہ نے فرمایا رونا اس کا ہے کہ آج ہی رات میں، وہ شب برات کا آج ہی رات میں اللہ فیصلہ کرے گا پورے سال میں جینے والا کون ہے، مرنے والا کون ہے. آج ہی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں بیمار کون رہے گا، تندرست کون رہے گا. آج ہی رات میں فیصلہ ہوگا کہ آنے والے سال میں عزت والا کون رہے گا اور ذلیل کون رہے گا. آج ہی رات میں فیصلہ ہوگا آنے والے سال میں امیر کون رہے گا اور غریب کون رہے گا. پھر ہماری ماں نے زور سے چیخ ماری اور کہا تمہیں نہیں معلوم، میرے نبی نے فرمایا آج ہی رات میں فیصلہ ہوگا کس کو کلمہ ملے گا اور کس کے کلمے کو چھین لیا جائے گا. تو میرے پیاروں، کل وہ رات آ رہی ہے جس میں میرے اور آپ کے کلمے کا فیصلہ ہے. اور اللہ کو سچ بتاؤ نا، اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ فرماتا ہے کل کی رات میں، اللہ فرماتا ہے میری مرضی، کسی کے لیے فیصلہ کروں گا کہ تجھے کلمہ ملے گا اور کسی کے لیے فیصلہ کروں گا کہ تجھے کلمہ نہیں ملے گا. سب مل کے آمین بولو کہ اللہ کل کی رات ہمارے اچھے فیصلے فرمائے، اور خاص کر کے اللہ ہمارے عافیت کے ساتھ، عمر میں برکت کے ساتھ، موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ جس کو چاہا ایمان دیا، جس کو چاہا ایمان لے لیا. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین.
وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ دے دیا، جس کو چاہا موت کے وقت کلمہ چھین لیا۔ بولو نہ کرنے دھرنے والا کون؟ کہ میرے پیارو، ابھی میں آپ کو پھر ایک اور بات پر لا رہا ہوں، ہم لوگ بہت بڑے گنہ گار ہیں، ہاں نہیں؟ کتنے گناہ آنکھوں سے ہوئے، کانوں سے، زبانوں سے، ہاتھ پاؤں سے، اور اللہ کی قسم موبائل نے تو گناہ کے سمندر میں ڈبا دیا ہے۔ وہ تو بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، ورنہ پکڑ کرنے پر آ جائے نا پانی کا گھٹ بھی نصیب نہ ہو، وہ پکڑ کرنے پر آئے نا روٹی کا ٹکڑا بھی نصیب نہ ہو، معلوم نہیں کہاں جا کے اللہ ہمیں پٹک دیتا، ہمیں کوئی بچانے والا بھی نہ ہوتا۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے پیارو، اللہ کا عذاب اگر آئے، اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں بارش کے موسم میں دھوم دھام کلیکشن ہو رہا تھا، کیرلا، اتراچل، ہماچل، کوئی کمبل دے رہا ہے، کوئی تکیے دے رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے، کوئی اناج دے رہا ہے، یہاں سے ٹرکوں کی ٹرکیں اور ٹیمپو کی ٹیمپو بھر کر گئی۔ لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ جو اللہ وہاں عذاب بھیج سکتا ہے، وہ اللہ یہاں بھی عذاب بھیج سکتا ہے، اور اللہ کے عذاب کو روکنے والا یہ سورہ یاسین ہے۔ میں سورہ یاسین پڑھی ہوگی، یاد پڑھی ہوگی سب نے، سورہ یاسین پڑھی ہوئی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کے اوپر والی آیت کبھی پڑھو، سورہ یاسین 22 پارے کے اخیر میں شروع ہوتی ہے، اس کے اوپر والی آیت پڑھو، بدن کا بال کاپنے لگے۔ اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے بندے ہوش میں آ جا، مجھے غصے میں نہ آنے دے۔ اللہ فرماتے میری قسم مجھے غصہ آئے گا، زمین پر کوئی سانس لینے والا جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کا بہت بڑا کرم ہے میرے پیارو۔ ایک بات بتاؤ، ہم لوگ گناہ کرتے ہیں، بہت کھل کے کرتے ہیں، گٹکے کھاتے ہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، ٹی وی، ہمارا موبائل، اسنیپ چیٹنگ، ہمارا پب جی، ہمارا ٹک ٹاک، اور معلوم نہیں موبائل میں زنا، موبائل میں چوری، موبائل میں بغاوت، موبائل میں لوگوں پہ تہمت لگانا، ہمارے موبائل میں اللہ معاف کرے ہزاروں گناہ ہوتے، اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ کس کو معلوم میرا موبائل تو میرے پاس رہتا ہے، پرسنل میرا موبائل ہے نا، میں موبائل میں کچھ بھی گناہ کروں کسی کو نہیں معلوم۔ آج میرے پیاروں میں وہ حقیقت کھولنا چاہتا ہوں، ہم جب گناہ کرتے، ساتھ میں بولو، ہم جب گناہ کرتے اللہ 4 گواہوں کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ پورا مجمع بولے کتنے گواہوں کو؟ بھائی آپ نے کورٹ کچہری میں گواہ دیکھے ہوں گے نا، پیسہ دے دو معاملہ ختم کر دو، دیکھا ہوگا آپ نے، یا کبھی پینلٹی بھر دو معاملہ ختم کر دو۔ اللہ کی کورٹ کچہری وہاں سے بڑھ کر انصاف والا، اور اللہ خود کہتے ہیں میرا بندہ مت گناہ کر، اللہ کہتے ہیں مت گناہ کر، چھوڑ دے، سب چھوڑ دے، زبان کو صحیح کر دے، کان کو صحیح کر دے، ہاتھ پاؤں کو صحیح کر دے۔ اللہ کہتے ہیں گناہ مت کر، تجھے نہیں معلوم تو ایک گناہ کرتا ہے، میں قیامت میں 4 گواہوں کو تیرے خلاف کھڑا کروں گا۔ سب سے پہلا گواہ اللہ نے فرمایا وہ زمین جس پر تو رہتا ہے، یہ قیامت میں بولے گی، بولو یہ زمین قیامت میں بولے گی، اور کیا کیا بولے گی معلوم؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں زمین بولے گی اس نے کب گناہ شروع کیا تھا، کب گناہ ختم کیا تھا، کون سا گناہ شروع کیا تھا، کون سا گناہ ختم کیا تھا، یہ زمین قیامت میں بولے گی۔ جیسا ہمارے موبائل میں ریکارڈ ہوتا ہے نا پھر بولتا ہے، ویسے ہم جو بولتے، یہ میں جو بات کر رہا ہوں نا یہ سارا ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قیامت میں یہ زمین بولے گی۔ اللہ نے فرمایا، پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ یہ زمین قیامت میں، پورا مجمع بولے یہ زمین قیامت میں وہ ایک ایک چیز اللہ کو بتائے گی، اس نے یہ گناہ کا، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ زمین کو کھڑا کرے گا، بتا زمین اس نے کب گناہ شروع کیا، کون سے دن گناہ کیا، کون سے مہینے میں کیا، کتنے بجے شروع ہوا، کتنے بجے ختم ہوا۔ تو پورا مجمع بولے سب سے پہلے ہمارے خلاف گواہ کون ہے؟ اللہ ایک اور گواہ کو قیامت میں ہمارے اپوزٹ میں، اور اللہ کا گواہ کتنا بڑا گواہ ہوگا۔ اللہ فرماتے میرا بندہ تو کتنا نادان ہے، تو گناہ کرتا تھا، تجھے نہیں معلوم تیرے دائیں اور بائیں میں نے ایک فرشتہ رکھا تھا، تیرے دائیں بھی ایک فرشتہ تھا،
تیرے بھائی بھی ایک فرشتہ تھا، تو جو کرتا تھا وہ فرشتے اس کو بولو، فرشتے اس کو، جس کو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے 2 فرشتے رکھے جن کا نام کرامن کاتبین ہے، ہم جو بھی کرتے ہیں وہ اس کو. کتنے گواہ ہو گئے؟ زمین، یہ 2 ہمارے کندھے کے فرشتے جس کو کہتے کرامن کاتبین. اور تیسرا گواہ ہم پیدا ہوئے نا، اسی وقت سے اللہ نے ایک رجسٹر تیار کیا ہے. بولا اللہ نے ایک فرشتے کو رکھا ہے، اس کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، پیدا ہوئے اس وقت سے وہ لکھتا. اور اللہ کہتے میری قسم یہ ایسا لکھتا ہے کہ نہ چھوٹا گناہ چھوڑتا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑتا ہے، کیونکہ اللہ کا گواہ ہے کہ اللہ نے سورہ کہف میں فرمایا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. اللہ فرماتے یہ جو رجسٹر ہے اس میں نہ چھوٹا گناہ چھوٹے گا نہ بڑا گناہ چھوٹے گا، جو بھی کیا ہوگا قیامت میں اللہ اوپن کر کے سامنے لائیں گے. اور اللہ کسی پر ظلم کرنے والے کتنے گواہ ہیں؟ زمین 2 فرشتے کرامن کاتبین، ہمارا رجسٹر. اور چوتھا گواہ اللہ کہیں گے کوئی باہر سے لانے کی ضرورت نہیں، اللہ بندے کو بلائیں گے. دیکھیں 3 گواہ ہیں، زمین تو نے یہ گناہ کی، وہ کرامن کاتبین، اور نمبر 3 یہ رجسٹر. پھر اللہ بندے کو بلائیں گے، بولیں گے بول میرا بندہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اذنبت کذا و کذا کذا و کذا. اے میرا بندہ قیامت کا دن ہے، کھل کے بول دے تو نے گناہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا. میرے دوستوں اس وقت اللہ کا عذاب، اللہ کا ڈر، اللہ کا غصہ کتنا زیادہ ہوگا کہ بندہ گردن جھکا کر کہے گا اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، اللہ میں نے دنیا میں جھوٹ بولنے کی عادت، وہاں تو پھر اللہ کا ڈر، اللہ کا رعب، اللہ کا دبدبا. اور اللہ کہیں گے بتا یہ زمین کہہ رہی ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے، یہ تیرے فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے یہ گناہ کیے، یہ تیرا رجسٹر بتاتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیے. تو کہے گا نہ اللہ نہ اللہ زمین الگ ہے، مجھ سے الگ ہے زمین، یہ رجسٹر مجھ سے الگ ہے، یہ فرشتے مجھ سے الگ ہے، اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس وقت اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے آؤ اس کی زبان پہ تالا لگا دو، اس کی زبان کو لاک کر دو. فرشتے ہماری زبان کو بولو لاک کریں گے. جیسے لاک کریں گے ہاتھوں سے آواز نکلے گی اس نے کون کون سے گناہ کیے ہیں. یہ چوتھا گواہ پیٹ سے، پیٹھ سے، پاؤں سے آواز نکلے گی اس نے کون کون سا گناہ کیا. تو وہ چونکہ زبان تو لاک ہوگی نا، وہ تعجب سے دیکھے گا کہ پوری زندگی میں یہ تو کبھی بولا ہی نہیں، بھائی ہاتھ کبھی بولا نہیں، بولا پاؤں کبھی بولا نہیں، بولا. تو تعجب سے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے تعجب مت کر، جو اللہ زبان سے بلوا سکتا ہے وہ تیرے ہاتھ اور پاؤں سے بھی بلوا سکتا ہے. اور یہ چوتھا گواہ سب سے خطرناک گواہ ہمارا پارٹس آف باڈی، ہمارے بدن کے ٹکڑے قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے. اور یہ اللہ نے قرآن میں کہاں لکھا؟ جو روز ہم پڑھتے ہیں سورہ یاسین میں اللہ نے لکھا ہے. کون سی سورت میں اللہ نے لکھا ہے؟ لیکن کاش کوئی ترجمے کو سمجھے. سورہ یاسین تو یاد ہوگی نا. اللہ نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، زبان لو، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ فرماتے قیامت کا دن وہ دن ہوگا ہم ساری زبانوں کو بند کر دیں گے، لیکن ہاتھ اور پاؤں بولنا شروع کریں گے. وہ تعجب سے بندہ کہے گا ہاتھ کبھی تو بولتا نہیں تھا. اللہ فرمائیں گے جس نے زبان کو بولنے کی طاقت دی اسی اللہ نے تیرے ہاتھ اور پاؤں کو بھی. 4 گواہ. بولو کتنے گواہ؟ آپ کو معلوم ہے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن معلوم نہیں وہ اللہ کا ولی صحابی کتنی راتیں روئے ہوں گے. آئے اللہ کے رسول کے پاس، چہرہ بالکل اداس. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا کیا ہوا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا کرے کچھ بھی ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے زمین قیامت میں ہمارے خلاف بولے گی. یہ 2 فرشتے ہمارے اپوزٹ گواہی دیں گے، وہ رجسٹر ہمارے خلاف گواہی دے گا.
اور ہمارے بدن کے ٹکڑے ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا اللہ کے رسول جب یہ سب ہمارے خلاف ہوں گے، بھائی زمین ہمارے خلاف، ہاتھ پاؤں ہمارے خلاف، ارے ہمارا پیٹ اور بدن ہمارے خلاف، ارے یہ رجسٹر ہمارے خلاف، یہ فرشتے ہمارے خلاف، سب اپوزٹ میں جائیں گے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا میرے پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتاؤ نا پھر قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ قیامت میں بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ میرے دوستو ہمارے نبی خاموش، بولو ہمارے نبی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا، صحابہ فرماتے نبی کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، ایسا لگا جیسے چودھری رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ ہمارے نبی نے چہرے انور اٹھایا اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا ایک راستہ ہے، بولو ایک راستہ ہے، وہ راستے پر آ جاؤ، یہ جتنے اپوزٹ ہے سب ہمارے فیور میں آ جائیں گے۔ ہاں بھائی زمین ہمارے اپوزٹ میں نا، کل زمین ہماری تعریف کرے گی، اللہ نماز کی ہے، اللہ قرآن پڑھتا تھا، اللہ روزے رکھتا تھا، اللہ یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا، یہ کرامن کاتبین، وہ رجسٹر اور یہ ہمارے ہاتھ پاؤں بدن کے ٹکڑے سب ہم سے راضی ہوں گے اور اللہ کے سامنے ہماری تعریف کریں گے۔ لیکن ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ کام یہ ہے کہ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، کبھی دارو بھی پی لیا، کبھی جوا بھی کھیلا، کبھی نماز بھی چھوڑا، کبھی روزہ بھی چھوڑا، جو تھا گناہ ہو گیا، لیکن ایک دن اللہ کے دربار میں میرا بندہ آیا، اللہ فرماتے میرا بندہ اللہ کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد اللہ کے سامنے کہے اللہ میں گنہگار ہوں، اللہ میں پاپی ہوں، اللہ میں مجرم ہوں، اللہ آنکھوں سے آنسو نکلے، اللہ کہتا یہ توبہ اور آنسو کا ایک قطرہ سارے گواہوں کو اپوزٹ کی جگہ ہمارے فیور میں بنا دے گا۔ اس نے میرے پیاروں کل وہ رات آ رہی، بلکہ آج ہی سے وقت شروع ہو گیا، جمعہ کا دن ہے، بتاؤ بھائی کون کون سچی پکی توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے شرمندگی کے ساتھ رونا کہ اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، پوری زندگی بگاڑ دی اللہ، پوری زندگی اللہ میں نے بہت گناہ کیے سر سے پاؤں۔ سب سے پہلے اللہ کے سامنے رونا، رونے سے وہ آنسو کا نکلنا، ہمارے دل کا نرم ہونا اور ارادہ کرنا کہ اللہ یہ کل شب برات اور آج یہ جمعہ، اس کے بعد اب میں کوئی گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو کون کون تیار ہے؟ یہ کام ہم کو کرنا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لو، وقت تھوڑا، ایک بات سمجھ، یہ گھڑی پر چل رہا ہے نا میرے کو سامنے والی گھڑی، ایک بات سمجھ لو میرے پیارو، یہ جو اب مہینے آ گئے نا شعبان اور رمضان، کہ اللہ لائے مغفرت کے لیے۔ آپ کو معلوم ہے، سچ بتاؤ بھائی، ہم کو ابھی سے اپروکسیمیٹلی اندازہ ہو گیا نا رمضان کب آئے گا؟ ہم کو اندازہ تو ہو گیا نا بھائی 5 تاریخ یا 6 تاریخ یا 7 تاریخ، ایک اندازہ ہو گیا رمضان کب آئے گا۔ تو سچ بتاؤ کیا یہ رمضان کا اندازہ ہمارے نبی کو نہیں تھا؟ لیکن ہمارے نبی جبرائیل کو پوچھ رہے شعبان مہینے میں متا رمضان کا مہینہ کب آئے گا، رمضان کا مہینہ کب آئے گا؟ تو حضرت جبرائیل نے ایک دن کہا مجھے معلوم کہ آپ کو معلوم، مجھے معلوم کہ آپ کو معلوم، کیونکہ جبرائیل نے فرمایا میرے مصطفیٰ جہاں میرے قدم رکتے ہیں وہاں محمد کے قدم اٹھ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا۔ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل مجھے معلوم ہے رمضان کب آئے گا، لیکن میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ جلدی آ جائے، جلدی آ جائے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیوں؟ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل طرف ہوتی ہے کہ رمضان جلدی آ جائے، کیونکہ پہلے 10 دن آئیں گے نا اللہ میری امت کو رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، دوسرے 10 دن آئیں گے اللہ میری امت کو مغفرت دے دے گا، اور ہمارے نبی نے کہا جبرائیل رمضان کا آخری عشرہ آئے گا اللہ میرے امتیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ تو ہمارے نبی کو تو تڑپ تھی، تمنا تھی، ایک فکر تھی کہ میرا امتی، میرا امتی، میرا امتی۔ میرے پیارو آج سب لوگ وعدہ کرو کہ یہ شعبان اور رمضان، یہ رمضان جو مہینہ ہے نا، ارے بولو نا رمضان مہینہ، اب بولو تو ایک بات اس کی بتا دو، سب سنیں گے انشاءاللہ، ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ جلدی جلدی میں بتا دوں، سب لوگ برابر سنیں، لیکن توبہ کرنا، بولو کریں گے انشاءاللہ، پکی توبہ کریں گے۔ اور دعا کرو کہ جو واقعہ میں بیان کرتا ہوں نا، واقعہ بیان تو کر دیتا ہوں لیکن بعد میں جس جگہ پر ایک عجیب و غریب جھٹکا لگتا ہے وہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے انداز میں ہم کو عطا فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی معراج پر گئے، بولو پورا مجمع بولو ہمارے نبی کہاں گئے؟ معراج پر گئے۔ جلدی جلدی بتاؤ، تو آپ نے رجب مہینے میں سن لیا ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار، بولو نا 7 آسمانوں کو پار کیا، 8 جنتوں کو پار کیا، ہمارے نبی نے سدرہ کو
بولتے جاؤ نا سدرا کو. کہا اللہ فرماتا گیا ہمارے نبی نے کیا کیا پار کیا, کیسے پار کیا. اللہ نے فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی. ہمارے نبی نے سب پار, بولو الحمدللہ سب پار کیا. لیکن ایک آپ کو معلوم نہیں ہوگا, معراج میں حضرت جبرائیل آئے. بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے. اور حضرت جبرائیل نے آ کر کہا اللہ کے رسول آپ تو 7 آسمان 8 جنت, آپ کا تو بہت لمبا چوڑا سفر ہے. لیکن حضرت جبرائیل نے کہا ایک فرشتہ ہے جو آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کون سے سفر میں؟ نہیں ساتھ میں بولو نا, کون سے سفر میں؟ ایک فرشتہ ہے جو آپ سے ملاقات کرنا. تو ہمارے نبی نے معراج کے سفر میں مسکرا کر فرمایا کیا ضرورت ہے فرشتے کو میری ملاقات کرنے کی, کیونکہ فرشتوں کا سردار تو میرے ساتھ میں ہے. بھائی جبرائیل تو سارے فرشتوں کے سردار ہیں, تو وہ تو میرے ساتھ میں ہے. تو حضرت جبرائیل نے کہا لیکن وہ فرشتہ بہت چاہتا ہے, آپ سے بہت درخواست کرتا ہے, ایک بار آپ ان کو اجازت دے دو آپ کی ملاقات کریں. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا آنے دو. بولو ہمارے نبی نے کیا فرما دیا؟ حضرت جبرائیل گئے, فرشتے کو کہا پرمیشن مل گئی. ایک پردہ اٹھتا ہے اور وہ فرشتے سامنے آتے ہیں. بولو سبحان اللہ. انسان کی شکل میں, نورانی شکل میں, خوبصورت شکل میں. میرے پیارو, ہمارے نبی اور وہ فرشتے کی بات چیت سننا. ہمارے نبی نے معلوم نہیں کیا کیا بات چیت کی, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنے والے فرشتے کو 4-5 سوال پوچھے, وہ میں سنانا چاہتا ہوں. پہلا سوال پوچھے تمہاری عمر کتنی ہے. ہمارے نبی نے اس فرشتے کو پوچھا کم عمرک, یعنی کہ تمہاری عمر کتنی, کب سے آئے ہو, اللہ نے کب سے پیدا کیا. وہ فرشتے نے کہا لا ادری, مجھے نہیں معلوم میری عمر کتنی ہے, لیکن اتنا معلوم ہے کہ حضرت آدم کے پیدا ہونے سے 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. یعنی حضرت آدم پیدا ہوئے نا, اس کے کتنے سال پہلے؟ 2000 سال پہلے اللہ نے مجھے پیدا کیا. تو ہمارے نبی نے کہا اچھا مطلب تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے. فرشتے نے کہا. تو ہمارے نبی نے پوچھا کرتے کیا ہو, اتنے سالوں سے کیا کر رہے ہو؟ تو وہ فرشتے نے فرمایا ہر فرشتہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی پہ لگا ہوا ہے. اللہ نے کسی کو خالی چھوڑا, کوئی رکوع میں ہے قیامت تک رکوع میں رہے گا, کوئی سجدے میں, بولو قیامت تک سجدے میں رہے گا, کوئی سبحان اللہ تو قیامت تک سبحان اللہ پڑھے گا, کوئی الحمدللہ تو قیامت تک الحمدللہ پڑھے گا. اللہ نے سارے فرشتوں کو ڈیوٹی پہ رکھا ہے. جس کو اللہ نے فرمایا والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدین لواقع. اس فرشتے نے کہا اللہ نے ہر فرشتے کو ڈیوٹی پہ رکھا, اور جو ڈیوٹی دے دی ہے وہ قیامت تک ڈیوٹی نبھاتا رہے گا. تو ہمارے نبی نے پوچھا تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ کہا حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے میری ڈیوٹی یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک میں ایک ہی بات کرتا رہوں گا, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. یعنی حضرت آدم کے پیدا ہونے کے 2000 سال پہلے اللہ نے فرشتے کو کہا میرے آخری نبی کا نام لیتا رہے گا, اور کب تک لیتا رہے گا؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی. تو ہمارے نبی بہت خوش ہوئے, تم اس وقت سے میرا نام لیتے ہو. کہا اس وقت سے آپ کا نام لیتا ہوں. وہ تو دیکھنا تھا کہ محمد ہے کون, وہ تو دیکھنا تھا کہ محمد ہے کون. پتا چلا آپ معراج میں آئے تو میں نے اللہ سے پوچھا کہ محمد محمد تو کہہ رہا ہوں, قیامت تک کہوں گا, لیکن سنا کہ آ رہے معراج پہ تو ملنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا بہت بڑے نبی ہے, ملنا ہو انہی سے اجازت لے لو, اجازت دے تو مل لینا, نہیں تو واپس آ جانا. کہا آپ کو اجازت مانگی, آپ نے اجازت دے دی, میں آ گیا. اب سننا, ہمارے نبی نے پوچھا اے شیء ترید, کیا چاہتے ہو تم, بھائی تم کیا چاہتے کیا ہو؟ میرے پیار سب آمین بول, سب آمین. یہ جملہ ہمارے دل کو ایک جھٹکا دیتا ہے. ہمارے نبی نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس فرشتے نے کہا تب سے میں آپ کا نام لے رہا ہوں, محمد محمد محمد, اور قیامت تک میری زبان پر محمد محمد. میں صرف اتنا چاہتا ہوں میرے نبی مجھے اجازت دو, آگے بڑھو اور اپنے ہونٹوں سے آپ کی پیشانی کو چوم لو. اجازت دو میں آگے بڑھوں اپنے ہونٹوں سے آپ کی. ہمارے نبی نے اجازت دی. دعا کرو اللہ ہم کو بھی قیامت میں یہ دولت نصیب فرمائے. وہ معلوم نہیں فرشتے نے ہمارے نبی کی پیشانی کو چوما. چومنے کے بعد جب جانے لگے تو فرشتہ خود کہتا ہے ایک آپ کو خوشخبری سناؤ. تو ہمارے نبی نے کہا یہاں تو سب خوشخبری ہے, بھائی آسمان ہے, یہاں تو سدرا ہے, یہاں تو جنت ہے, یہاں تو سب خوشخبری.
وہ فرشتے نے کہا نہیں، ایک اور نئی چیز بتا رہا ہوں. اور فرشتے نے پردہ اٹھایا. بولو پردہ اٹھایا. جیسے پردہ اٹھایا تو سامنے ایک بیگ رکھا ہوا، چھوٹا موٹا بیگ نہیں، یہ ہماری مسجد بھی کچھ نہیں، اس کے سامنے یہ لمبا چوڑا گرین اور سلور کلر کا بیگ رکھا ہوا. تو ہمارے نبی کی زبان سے نکلا ما ھذا الصندوق الاخضر، یہ گرین اور اتنا چمکتا ہوا بیگ یہ کیا ہے؟ اب سنو وہ فرشتے نے کیا کہا، سب کو سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ وہ فرشتے نے کیا کہا، اے میرے نبی ابھی تو آپ مکہ میں ہو. میں معراج کہاں پہ ہوئی؟ فرمایا میرے نبی ابھی تو آپ مکہ میں ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے. بولو سبحان اللہ. اور اس وقت اللہ آپ کی امت پہ روزے فرض کرے گا. ابھی تو آپ مکہ میں ہو، ایک زمانہ آئے گا آپ مدینہ جاؤ گے اور اللہ آپ پر اور آپ کی امت پر روزے فرض کرے گا. اللہ فرمائے گا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. آپ مدینے جاؤ گے اللہ آپ پر روزہ فرض کرے گا، آپ کی امت پہ روزہ فرض کرے گا. تو ہمارے نبی نے فرمایا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب روزہ فرض کرے گا اللہ اور آپ کی امت کا جس کا روزہ قبول ہوگا اس کا نام یہ صندوق میں آ جائے گا. قیامت تک آپ کی امت روزہ رکھے گی، مگر جس مرد اور عورت کا روزہ اللہ نے قبول کیا اس عورت اور مرد کا نام اللہ یہ صندوق میں، ہرے کلر کا جو صندوق ہے چمکتا ہوا، اللہ اس میں ڈالیں گے. اور اللہ فرماتا میری قسم جس کا نام کس صندوق میں آ گیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. میرے پیارو آ رہا ہے وہ رمضان کا مہینہ اور صندوق بھی کھلا ہوگا. معلوم نہیں آج تک ہمارا نام گیا ہوگا کہ نہیں گیا ہوگا، لیکن آج تو ارادہ کرو نا کہ یہ رمضان میں جائے گا نا. نہیں بولو نا جائے گا نا. ہاں موبائل کھیلتے کھیلتے جائے گا، ٹی وی دیکھتے دیکھتے جائے گا، IPL کا شور مچاتے مچاتے جائے گا ہمارا نام. میرے پیارو رمضان میں غیبت کرتے شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. شہری کی فجر کی نماز ہوئی، تہجد پڑھا، شہری فجر کی نماز. اب تو اٹھے گا تو ناشتہ واشتہ تو کرنے کا نہیں، کھانا وانا تو کھانے کا نہیں. تو 10-11 بجے آنکھ کھلی، سب سے پہلا کون؟ سب سے پہلے کس کی ملاقات؟ موبائل. یہ دیکھیے گا کسی کا فون آیا کہ نہیں آیا تو اتنی انگلی ہمارے اندر خود کرے گا بیٹھ کے فون. حالانکہ کام وام کچھ نہیں ہوگا. اور پھر فون پر جو ہماری بات ہوتی نا ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ فون پر باتیں. بھائی روزہ رکھا؟ بھائی رکھا ہی ہوگا نا، رمضان نے تو رکھا ہوگا نا، کیوں اپنا ٹائم برباد کرتا ہے؟ پھر پوچھے گا کل افطاری میں کیا تھا، شہری میں کیا ہوا. اور پھر شروع ہوگا وہ عبداللہ بھائی کا کیا ہوا، عبد الرحمن بھائی کا کیا ہوا، ایوب بھائی کا کیا ہوا، فلاں بھائی کا کیا ہوا. اتنی برائی. اور پھر بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا. اوپر اللہ کہے گا میرا بندہ بھوکا پیاسا ہے، باقی تو نے موبائل کا بٹن آف کیا، اس سے پہلے میں نے تو تیرے روزے کو بھی آف کر دیا ہے. اس لیے میرے پیارو وہ صندوق میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. سب کریں گے انشاءاللہ. تو میں وہ جو بات آپ کے سامنے کہنے کے لیے آیا وہ یہی، کل کی رات توبہ کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. آخری بات بتا دوں میرے دوستوں، ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ یہ لڑائی جھگڑے بند کر دو. یہ ہمارا شعبان میں لڑائی جھگڑے، ابھی الیکشن چلتا ہے اس میں جھگڑے. ارے بھائی کوئی کسی کو بھی ووٹ دے، حق ہے اس کو، ادھیکار ہے اس کو جہاں سمجھ میں آ رہا دے رہا بھائی، دے رہا ووٹ دے رہا. لیکن اس میں لڑائی کرنا، جھگڑے کرنا، آپس میں باتیں کرنا، ہم کون سا ایسا بڑا پولیٹیکل ہو گیا کہ وہ ایسا کرتا یہ ایسا کرتا. ارے میرے پیارو الیکشن میں اللہ کی قسم ہماری مرضی سے نہیں آئے گا، اوپر والے کی مرضی سے آئے گا. کیونکہ ہم کائے کو لڑتے، وہ بولتا میں یہ سپورٹ کر رہا، وہ اس کو سپورٹ کر رہا، وہ اس کو سپورٹ کر رہا. پھر مارکیٹ میں جمع ہوتے، جہاں ہماری روزی لکھی ہے نا وہاں لڑائی ہوتی ہے. جہاں اللہ نے ہم کو روزی کے لیے جمع کیا نا وہاں ایک دوسرے کو ماں بہن کی گالیاں دیتے. جہاں اللہ نے ہم کو روزی کے لیے جمع کیا وہاں پیٹ پیچھے برائی ہوتی ہے. سچ بتاؤ روزی کی جگہ میں اگر ہم گناہ کریں تو وہ اللہ روزی میں برکت کہاں سے دے گا ہم کو؟ اور آپ کو تو میں نے پہلے بھی کہا کئی مرتبہ کہا کون الیکشن میں جیتے گا ہم کو معلوم ہے. ہم کو نہیں آپ کو نہیں، میرے کو معلوم ہے. میرے کو مجھے کتنے لوگوں نے کہا اندر کے آدمی، میرے کو ایک دم اندر کا آدمی ہے. میرے کو معلوم ہے کیونکہ الیکشن میں کون جیتے گا آج کا فیصلہ نہیں ہے، 1400 سال پہلے ہمارے نبی کا فیصلہ ہے. اور سب کے فیصلے غلط ہوں گے، نبی کا فیصلہ غلط نہیں ہوگا. ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا
فرمایا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمالکم عمالکم، ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسا تمہارا پرائم منسٹر ہوگا۔ تو اس کی فکر مت کرو کہ کیا ہو رہا، اس کی فکر کرو کہ میں سدھر جاؤں تو پورے ہندوستان کے حالات بھی سدھر جائے۔ اپنے کو سدھرنا نہیں ہے میرے پیارو۔ یہ آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے؟ لیکن ابھی بھی یہاں کچھ کمینے بیٹھے، بالکل گرا ہوا نپٹ کمینہ بولتے نا، وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہاں بیٹھے آج فجر، اب یہاں فجر کی نماز نہیں پڑھنے کا نہیں، الیکشن کے واسطے لڑنے کا، الیکشن کے واسطے لڑنے کا، تو تھوڑا تو سوچ، تو دنیا کی فکر کرتا ہے۔ فجر کی نماز ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، اور ہمارے نبی نے کھل کے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ہمارے نبی نے فرمایا، سنو قیامت تک آنے والے سنو، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا، ہمارے نبی فرماتے یقین ہے شاید اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے پیارو اب نہ سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک بغداد میں آرام کرنے والے اکثر اپنے مریدوں کو کہتے تھے شعبان رمضان میں اللہ کا بن جا، آنے والے 10 مہینے میں اللہ تجھے ولی بنا دے گا، اور شعبان رمضان میں جو نہ سدھرا وہ شیطان بھی اس سے شرماتا رہے گا۔ اس لیے آج کون کون ارادہ کرتا بھائی سب کریں گے انشاءاللہ، اپنی زندگی بدلیں گے انشاءاللہ، اب سے ہماری زندگی شریعت کے مطابق آئے گی انشاءاللہ۔ ایک آخری بات بتا کر بات ختم کروں، دیکھو یہ بڑا مہینہ ہے، ہمارے نبی نے ہم سے بہت محبت کی، ساتھ میں بولو نا ہمارے نبی نے ہم سے بہت یعنی بہت کش کے محبت کی۔ میرے پیاروں کل کون سی رات ہے؟ قبرستان جائیں گے؟ ارے بولو نا جائیں گے، جو مسنون ہے وہ مسنون ہے، جو سنت ہے وہ جاؤ قبرستان جاؤ۔ ہم کو تو قبرستان میں پڑھنے کا کیا وہ بھی نہیں معلوم۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب بھی قبرستان جاؤ سب سے پہلے دعا پڑھو، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر، پھر ایک مرتبہ الحمدللہ رب العالمین سے اولئک هم المفلحون تک پڑھو، پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھو، اور 11 مرتبہ قل واللہ احد پڑھو، پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ یہ قبرستان کا وہ وظیفہ ہے کہ تم پڑھتے جاؤ گے، اللہ پورے قبرستان میں اپنی رحمتوں کو بچھاتا چلا جائے گا۔ قبرستان جائیں گے؟ بولو جائیں گے نا۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا قبرستان جاتے وقت سوچنا، کل سوچنا، ہاں یہ کل کی جو رات ہے نا، میں 2 منٹ ملے گی نا آپ کی، کل کی جو رات ہے نا، ہماری ماں حضرت عائشہ، بولو کون ہماری ماں؟ آدھی رات کو آنکھ کھلی، شب برات، بولو کون سی رات؟ کل والی رات ہماری ماں حضرت عائشہ کی آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول نہیں، بولو اللہ کے رسول یعنی بستر پر، ہاں بھائی کوئی بھی عورت ہو شوہر بستر پر نہ ہو تو گھبرا جائے، تو ہماری ماں حضرت عائشہ نے چراغ جلایا، ادھر ادھر دیکھا لیکن اللہ کے رسول ہے ہی نہیں، بولو اللہ کے رسول ہے نہیں۔ حضرت عائشہ کو یہ خیال آیا کہ شاید میرے نبی کسی اور بیوی کے گھر پہ گئے ہوں گے، تو سب بیویوں کے گھر بازو میں تھے۔ حضرت عائشہ باہر نکلی تو حضرت عائشہ کو یقین ہو گیا کہ میرے نبی یہاں بھی نہیں، کیونکہ میرے نبی جہاں ہوتے تھے وہاں سے 40 قدم تک مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ یہاں، میں بہت جلدی بتا رہا ہوں، یہاں بھی نہیں۔ حضرت عائشہ بہت دیر تک سوچتی رہی کہاں گئے، کیا کرتی۔ حضرت عائشہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، سیدھے نبی کی بیٹی کے گھر، بولو نبی کی بیٹی کون، اور جا کر فاطمہ کو کہا کہ فاطمہ ایسا ہو گیا، اللہ کے رسول میرے پاس تھے، کہاں چلے گئے، اور سب جگہ ڈھونڈا۔ تو حضرت فاطمہ نے حضرت علی کو، بھائی رات کا سناٹا تھا، حضرت علی کو کہا، حضرت علی نے کہا کھڑے رہو میں ڈھونڈنے جاتا ہوں۔ میرے دوستوں آج بھی مدینہ پاک میں قبرستان ہے جس کو کہتے بقیع غرقد، کیا کہتے بقیع غرقد، جنت البقیع اور بقیع غرقد اس کو کہتے۔ وہیں قبرستان کے باہر ہمارے نبی سجدے میں رو رہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ رو رہے، واپس آئے، دوڑتے آئے۔ فاطمہ کو کہا فکر مت کرو ابا وہیں ہے، رو رہے۔ عائشہ کو کہا رو رہے۔ فاطمہ نے کیا فرمایا، مجھے لے چلو نا وہاں جا جائے۔ میرے دوستوں کیا بیٹی ہوگی، ہر ایک کو بیٹی سے محبت ہوتی ہے، لیکن وہ فاطمہ کیا بیٹی ہوگی کہ وہاں ہمارے نبی رو رہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی میرے نبی سجدے میں ایسا روتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے پانی گرم ہوتے وقت جو آواز آتی ہے وہ ہمارے نبی کے سینے سے آہیں نکل رہی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ قریب کھڑی ہو گئی، ہمارے نبی سجدے میں کچھ نہیں معلوم میرے قریب کون ہے، لیکن ہمارے نبی نے سجدے میں ایک زور سے چیخ ماری۔ فاطمہ گھبرا گئی، میرے ابا کو کچھ ہوا تو نہیں؟ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی کی ایک زور سے آہ نکلی، فاطمہ گھبرا گئی، لیکن بیٹی تھی اب برداشت نہ ہوا۔
اپنے دونوں ہاتھ سے نبی کے کندھے مبارک کو پکڑا اور سجدے سے اٹھا لیا. بولو سجدے سے. حضرت فاطمہ فرماتی میں نے کیا میرے ابا کو اٹھایا, پورا چہرہ آنسو سے بھرا تھا, داڑھی مبارک آنسو سے بھری تھی, وہ زمین جس پر سجدہ کیا تھا آنسو سے بھری تھی. حضرت فاطمہ فرماتی میں نے کہا ابا معاف کرنا, لیکن آپ کی جو نکلی میں بیٹی ہونے کے ناطے برداشت نہیں کر سکی. مجھے لگا کہیں آپ کی روح تو نہ نکل جائے, میں نے آپ کو اس سے اٹھا لیا. ہمارے نبی کا پورا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا. فاطمہ کی طرف دیکھا, کہا فاطمہ جلدی اٹھا دیا ورنہ پوری امت کی مغفرت کرواتے تھا. فاطمہ جلدی اٹھا دیا ورنہ پوری امت کی. یہ امت جو جمعہ کے دن جن کے پاس سر پہ پہننے کو ٹوپی نہیں, یہ امت جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں, یہ امت جو 5 وقت کی نمازوں کے جنازے اٹھائے, یہ امت جو لوگوں کے پیسے کھا جائے, یہ امت جو نہ جانے کتنوں کے ساتھ میں ظلم کا معاملہ کرے. اس لیے میرے پیارے وقت ختم ہو گیا ہے. کل کی رات کے لیے خوب تیاری کریں اور بہت جم کے قبرستان جانا بھی مسنون ہے. بولو جائیں گے انشاءاللہ. بیانات سننا, تقریریں سننا, اللہ رسول کی باتیں سننا, انفرادی اور اجتماعی کام کرنا. کچھ کام آپ اکیلے اپنے کریں, کچھ کام لوگوں کے ساتھ میں کریں, پھر سحری کھائے اور روزہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ. بس روزے کا مسئلہ اتنا ہے کہ بعض علماء نے کہا روزہ رکھنا مستحب ہے, بعض علماء نے کہا مسنون ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو روزہ رکھے, لیکن نہ رکھنے والے کو برا. میں رکھا تو ثواب ہے, نہیں رکھا تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا, اتنا بڑا روزہ. نہ میرے پیارو, رکھے گا تو ثواب ہے, نہیں رکھے گا تو کوئی گناہ نہیں. کوشش کرنا چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں گے نہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میں یہ کارڈ بھی لے کر آیا ہوں. یہ کیا ہے؟ تو کوئی اعلان ہے بعد میں دے کے رکھا. ہاں بعد میں کریں گے, ابھی ضرور سنیے. مجھے جو بات بتانی وہ یہ ہے کہ یہ شب برات میں کون سی دعا پڑھنے کا, کل رات کو کون سی دعا پڑھنے کا, عربی میں یاد ہو تو عربی میں پڑھنے کا, میں تو اپنی اردو میں پڑھنے کا, اپنی گجرات. اللہ کے لیے سب باتیں برابر ہے. تو کس کو دیا جنید بھائی؟ عمران بھائی جو ہمارے بیٹے عطر والے جن کی یہیں پر ماشاءاللہ دکان ہے. دعا کرو اللہ برکت دے. آپ یہاں سے نکلتے جاؤ, عمران بھائی سے وہ کارڈ لے کر جانا, یاد سے لے کر جانا اور اپنے گھر میں بھی دینا تاکہ کل رات کو یہ دعا کیونکہ دیکھو سب دعا مانگیں گے تو اللہ قبول کرے گا, لیکن یہ دعا ڈائریکٹ ہمارے نبی کی زبان مبارک سے شب برات میں اور شب قدر میں, اس سے ثواب تو ملے گا مگر ایک مرتبہ پڑھنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو لے کے جاؤ گے نا, سب لوگ لے کے جاؤ گے انشاءاللہ. اور میں ایک اعلان کر رہا ہوں میری طرف سے, اپنی طرف سے, کہ کل مغرب میں مجھے اڈاجن پہ اجمیری مسجد ہے, وہاں مجھے انشاءاللہ مغرب پڑھانی ہے. اس کے بعد باتیں ہوگی انشاءاللہ, پھر قبرستان جانا ہوگا, پھر عشاء کی نماز ہوگی. پھر عشاء کی نماز کے بعد تقریباً 10 بجے جاپا بازار, دھوبی مسجد نا, مسجد قبا بولتے ہیں نا, دھوبی مسجد بولو, مسجد قبا بولو, جاپا بازار میں. تو وہاں 10 بجے سے انشاءاللہ میں خود بیٹھوں گا اور کوشش کروں گا کہ بیان بھی ہو, تقریر بھی ہو, نصیحت بھی ہو. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, قرآن بھی پڑھا جائے, درود شریف بھی پڑھا جائے, اللہ کا ذکر بھی کیا جائے, مراقبہ بھی ہو, ختم خاجگان بھی ہو. اسے 10 سے 11, 11 سے 12, 1 جتنا بھی ہوگا وقت. اور اس کے بعد میں سب اپنے اپنے اعتبار سے عبادت کرے, کوئی لغویات نہ کرے, کوئی کسی کا مذاق نہ کرے. اور صبح میں ہمارے ساتھ میں, آپ کے ساتھ میں سحری کھاؤں اور اس کے بعد میں ہم چلیں گے انشاءاللہ. تو کل سب کو دعوت ہے کہ آئیے, عبادت میں بھی شریک رہیے, اپنی عبادت بھی کیجیے, اجتماعی عبادت بھی کریں اور سحری کھا کر جائیں اور روزہ رکھتے ہوئے جائیں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اللہ اپنا وقت فارغ کرے اور کل کی رات کو, فیصلے کی رات کو ایک اچھے فیصلے کی رات بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اعلان کیا کرنا ہے آج کی رات کا کرنا ہے نا, وہی دھوبی مسجد میں نا, آج دھوبی مسجد میں جلسہ ہے, مسجد کے پاس جلسہ ہے جس میں ہمارے بہت بڑے مولانا بلکہ ہمارے امیر کارواں علامہ رفیق صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے. تو آج رات علامہ رفیق صاحب اور کل رات یہ نالائق آپ کے سامنے ہوگا انشاءاللہ. تو دھوبی مسجد میں پہنچنے کی, کوبا مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. باقی تمام کا شکریہ, اپنی سنتیں ادا کریں.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والتمسك بالسنة. قد أظلنا شهر مبارك، شهر مبشر بقدوم رمضان، وهو شهر شعبان، سمي لما انتشرت وشبعت منه الخيرات والبركات قبل رمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ألا فتعرضوا عباد الله لنفحاته وبركاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعله أن يصيبكم نفحة منها فلا تشقون بعدها أبدا. وروى النسائي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. أمة الإسلام والقرآن، نعرف أن في هذا الشهر ليلة من نصفه لقد ثبتت فيها فضائل شتى في ضوء الكتاب والسنة. أما قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. فذهب بعض المفسرين إلى أنها من نصف شعبان، وذهب كثير منكم إلى أنها ليلة القدر. فقال صلى الله عليه وسلم، فقال صاحب التفسير المظهري جمعا بين القولين فيما رواه أبو الضحى عن ابن عباس أن النبي صلى الله أن الله يقضي الأقضية في ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها في ليلة القدر. فيا أمة المسلمين، أكثروا التوبة والاستغفار والتلاوة والأذكار والدعاء والاستعدار في مثل هذه الأيام المباركة. أخرج صاحب التفسير المظهري ما روي عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل الله جل ثناؤه ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنسانا في قلبه شحناء أو مشركا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه. نسأل الله التوفيق. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وسلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان، ووفقنا لما تحب وترضى من القيام والصيام والقيام وتلاوة القرآن
والإحسان إلى الأنام. آمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الأبدي الأبد، سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بلا عمد، سبحان من بسط الأرض على ماء جمد، سبحان من خلق الخلق فأحصاهم عدد، سبحان من قسم الرزق ولم ينس أحد، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عز وجل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 فصلوا عليه وسلموا تسليما. وقال علي رضي الله تعالى عنه وارضاه بتفسير هذه الآية المباركة محمد رسول الله والذين معه أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أشداء على الكفار، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رحماء بينكم، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تراهم ركعا سجدا، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه سيماكم في وجوهكم من أثر السجود، ذلك مثلكم في التوراة ومثلكم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره بأبي بكر فاستغلظ بعمر فاستوى على سوقه بعثمان يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار بعلي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما أي جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اكتب السلامة والعافية علينا، اللهم وفقنا لما يحب ويرضى من القول والفعل والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية
وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जितने लोग बीमार हैं, बहुत सारे लोगों ने कहा है, नाम याद नहीं रहते, दुआ करें अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिल अता फरमाए। अल्लाह मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मग़फ़िरत फरमाए। मेरे प्यारों, बहुत बहुत मुबारक वक्त है, ये जुमा का दिन है, शाबान महीना है। हम सब मिलके पहले अपने दिलों को साफ करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए और खूब अल्लाह के सामने ज़ारो क़तार रोए। अल्लाह ताला आज के हमारे इस तौबा
کو قبول فرمائے۔ اس وقت جو میں دعا کرواؤں گا اس میں اللہ کے نام ہوں گے، اس میں ساتھ میں یا اللہ، پورا مجمع ساتھ میں بولے یا اللہ، پھر بولے یا اللہ، پھر پورا مجمع بولے یا اللہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضیت۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا مالک یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا مومن یا اللہ، یا مہیمن یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا بارئ یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا عظیم یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا غنی یا اللہ، یا مغنی یا اللہ، یا نافع یا اللہ، یا رب یا اللہ، یا رب یا اللہ، یا رب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا جامع یا اللہ، یا مقسط یا اللہ، یا مقسط یا اللہ، یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حی یا قیوم یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا عظیم یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا والی یا اللہ، یا متعالی یا اللہ، یا بر یا اللہ، یا تواب یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف کر، اللہ ہم کو معاف کر۔ بہت گنہگار شعبان مہینہ، کل رات کو فیصلہ ہونے والا، ہم کو نہیں معلوم اللہ کیا فیصلہ ہوگا، لیکن اللہ سب کی عمروں کی برکت کے فیصلے فرما دینا۔ اے اللہ محتاجی سے حفاظت فرما دینا، الہ العالمین صحت اور تندرستی عطا فرمانا۔ لیکن اللہ ہماری ماں عائشہ بہت روئی اور رو کر کہا پتہ نہیں اللہ کلمے کا فیصلہ کرے یا کلمے کے چھیننے کا فیصلہ کرے کہ اللہ ہماری ماں عائشہ بخشا یا عائشہ، وہ تو یہ کہے کہ اللہ موت کے وقت کلمہ چھین لے، اس کا ڈر لگتا۔ اللہ ہم کو کتنا ڈر لگتا ہوگا، اللہ ہم کو کتنا ڈر لگتا ہوگا۔ اللہ اے اللہ ہمیں موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرما دے، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ رحم فرما دے۔ اللہ تو بہت پیارا ہے، بے شک اللہ تو بہت پیارا۔ اللہ ہمیں گرمی لگی تو نے ٹھنڈے کا انتظام کر دیا، ہمیں ٹھنڈ لگی تو نے گرم کا انتظام کر دیا۔ ہم نے لاکھوں گناہ آنکھوں سے کیے، کانوں سے کیے، زبانوں سے کیے، ہاتھ پاؤں سے کیے، لیکن تو نے آج تک ہم کو بھوکا نہیں سلایا۔ اللہ کبھی تو نے پیاسا نہیں تڑپایا، اللہ کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینے۔ اے اللہ ہم گناہ کرتے گئے، تو عطا پہ عطا کرتا گیا۔ اللہ آج تو شعبان ہے، اللہ جمعہ کا دن ہے، اللہ سارے لوگ تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہ اپنے ماتھے کو تیرے سامنے جھکایا ہے۔ اللہ اے اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر دے اللہ۔ اور اللہ ایک دل سے بھیک مانگتے اللہ، ہم سب نبی سے محبت کرتے اللہ،
بہت محبت کرتے ہیں اللہ، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آخری گھڑی آئے تو ہم مدینے کے کوئی کونے میں دفن ہو جائے. اے اللہ سب مدینے سے محبت بہت کرتے ہیں اللہ، بس کامل مکمل محبت عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے نبی نے ہمارے واسطے بہت تکلیف اٹھائی، بہت تکلیف اٹھائی. اللہ تیری قسم نبی نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ چین دیکھا نہ سکون دیکھا. اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا اللہ. حضرت فاطمہ نبی کی بیٹی، بہت لاڈلی بیٹی، آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کے ابا کے پاس آ رہی. ابا پوچھ رہے بیٹا آدھی روٹی؟ کہا ابا آدھی روٹی کھا لی. فاطمہ فرماتی بہت بھوک لگی تھی، آدھی روٹی کھا لی، لیکن کھانے کے بعد خیال آیا میرے ابا کو ملا ہوگا کہ نہ ملا ہوگا، میں آدھی روٹی لے کر آ گئی ہوں ابا جان. ہمارے نبی نے گلے لگایا، کہا فاطمہ فاطمہ تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا. فاطمہ تیسری صبح کھانے کو کچھ نہیں ملا. اللہ نے ہماری بھی بیٹی ہے، اللہ ہمارے نبی نے کیسے مبارک ہاتھوں سے فاطمہ کو کھلایا ہوگا، فاطمہ نے کیسے مبارک ہاتھوں سے ابا کو کھلایا ہوگا. جب آدھی روٹی ختم ہو گئی فاطمہ نے اپنا سر اپنے ابا کی گود میں رکھ دیا. کہا ابا کب تک یہ معاملہ چلے گا؟ ابا کب تک ہم بھوکے رہیں گے؟ کب تک ہمارا یہ معاملہ چلتا رہے گا؟ ہمارے نبی نے کتنے پیار سے اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا بیٹی صبر کر لینا، بیٹی صبر کر لے، تیرے میرے صبر کی برکت سے اللہ میرے گنہگار امتیوں کو معاف کر دے گا. اے اللہ گنہگار ہم ہی اللہ، اللہ ہمیں، اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ اللہ معاف کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما. بہت سے لوگ روزی میں بہت پریشان ہیں، نہیں راستہ نظر نہیں آتا. اللہ بہت ہاتھ پاؤں پاڑتے، اللہ بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے اللہ غیر سے قرضے عطا کروا دے، جو بے اولاد ہے اللہ ان کا اولاد عطا فرما دے. اللہ یہ شعبان اور رمضان ہمارے لیے مقبول بنا دے، محبوب بنا دے، ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے روزے تراویح کو قبول فرما لے، ہمارے کل کے جاگنے کو اور عبادت کرنے کو قبول فرما لے، آج کی عبادتوں کو قبول فرما لے. العالمین جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، صحت عطا فرما دے. جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے، اللہ میری ماں کو گئے 2 مہینے ہو گئے. کون بیٹا ہوگا جس کو ماں یاد نہیں آتی؟ کون بیٹا ہوگا جس کو ماں کا ہنسنا بولنا باتیں کرنا؟ وہ کیسی رات اللہ جب جنازہ اٹھا، اللہ وہ کیسی رات اللہ جب کندھا دیا گیا. اللہ اے اللہ جن کے اماں ابا چلے گئے، اللہ اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ ان کی قبر میں جنت کی نعمتیں لٹا دے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، جو مانگا وہ بھی دے دے، جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی پناہ مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين برحمتك. Gracias.